Salli ala Muhammad wa ala. Without any further ado, inshallah, we will request Maulana Sahab to begin his speech, inshallah, with a loud salawat, please. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. محمد آل محمد صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم والله ذو الفضل العظيم. درود پر دے محمد و آل محمد. خداوند عالم کا پھر ایک بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عزاداری امام حسین سے مشرف فرمایا. خداوند عالم انشاءاللہ ہماری قلیل کوششوں کو قبول فرمائے، ہمیں اپنے کوششوں میں اخلاص نیت کی توفیق میسر فرمائے، اور آپ تمام حضرات کی خدمات کو جو کہ مولانا برادر عزیز حجت الاسلام آقا مہدی صاحب قبلہ کی سرپرستی میں جاری و ساری ہے، خدا قبول فرمائے انشاءاللہ. اور انہی کی اجازت سے اور انہی کے حکم کی تعمیل میں ہم انشاءاللہ کچھ دیر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ سب کی سلامتی کے لیے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ. سورہ مبارکہ انفال کی آیت ہے جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم ایمان کی منزل پر گامزن رہو، تقوی اختیار کرو، اپنے رب سے رابطے کو مضبوط رکھو. جس طرح سے بھی اس کا ترجمہ کیا جائے، ہم اس کو سمپل طریقے سے کہتے ہیں ایمان و عمل کی منزل پر گامزن رہو، اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کو محسوس کرو، اور اپنا ربط و ارتباط اپنے رب سے مسلسل رکھو، تو خداوند عالم تمہیں فرقان عطا کرے گا، تمہارے لیے فرقان قرار دے گا، اور تمہاری برائیوں کو
ختم کر دے گا، زائل کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. بے شک خدا بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے، فضل عظیم والا ہے. ہماری گفتگو کا عنوان ہے ایمانی طرز فکر، فیتھفل وے آف تھنکنگ. اگر اس کو سیدھے سادے انداز میں ہم ٹرانسلیٹ کریں انگلش میں، اردو مجلس ہے اور مجھ سے کہا بھی گیا ہے کہ وہ صرف اردو ہی پڑھنا ہے. ماشاءاللہ سے آپ کے پاس باقی پروگرام انگلش کے ہو ہی رہے ہیں تو ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی ہم کوشش کرتے ہیں ہمیشہ سمپل اردو لے کے چلیں، تاکہ بزرگ تو بہرحال سب جانتے ہی ہیں، بچوں کو جوانوں کو زیادہ ساتھ میں لے کے چلیں. یہ بات اہم ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، ہمارا بیہیویئر کیسا ہے، ہمارا لائف سٹائل کیسا ہے، مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا تھاٹ پروسیس کیسا ہے، ہماری سوچ کیسی ہے، ہمارا لائف کیا کہتے ہیں سٹائل آف تھنکنگ کیسا ہے، وے آف تھنکنگ کیسا ہے. کیونکہ انسان کا عمل اس کی فکر اور اس کی سوچ کا ریفلیکشن ہوتا ہے. تو بغیر کسی تمہید کے میں انشاءاللہ جلدی باتیں عرض کروں گا. آپ حضرات کی توجہ رہے، اور ظاہر ہے کہ آپ حضرات کی توجہ رہتی ہے اور ماں بہنوں کی خدمات اور ان کی سروسز زیادہ رہتی ہیں عزاداری میں. پہلے سے کربلا میں بھی ان کا رول رہا ہے، بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ان کے لیے چیلنجنگ ہوتا ہے، مگر انشاءاللہ وہاں بھی تھوڑی سی خاموشی بھی رہے گی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ استفادے کا وقت بھی رہے گا. درود پڑھیں محمد والم. یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس بات کو محسوس کریں، ہمارا دین جس کی بنیاد توحید ہے، اور ظاہر ہے کہ توحید ہی کے نظریے کا تسلسل جو ہے وہ رسالت و امامت و ولایت اور تمام عقائد ہیں. یہ صرف ایک نظریہ نہیں ہے، ایک بلیف ہے، ایک عقیدہ ہے. صرف عقیدہ نہیں ہے بلکہ طرز سوچ ہے، طرز فکر ہے. صرف طرز فکر نہیں ہے بلکہ طرز عمل ہے. میں بہت سی چیزیں جو ہم لوگ آپس میں گفتگو کرتے رہتے ہیں ہماری وکیبلری میں اور ہمارے جو حافظے میں جو چیزیں ہیں انہی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی باتیں عرض کرتا ہوں. توحیدی فکر اور توحیدی زندگی، ولایت پر مبنی انسان کی سوچ اور ولایت پر مبنی طرز زندگی، لائف سٹائل، یہ بہت اہم ہے. کسی بزرگ عالم کا تجزیہ تھا، انہوں نے کہا کہ توحید صرف ایک نظریہ، خیال اور ایک بلیف ہی نہیں ہے. توحید حقیقت میں یہ ایسا طرز زندگی ہے کہ جس کا مرکز اور محور خدا ہے. یہ ہماری آج کی زندگی میں سے بہت ریلیونٹ بحث ہے. اگر ہم توجہ کریں انشاءاللہ تو ایک نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. بہت سے لوگ جن کو کہا بھی جاتا ہے نا کہ بھائی ریلیجیس ہیں، میں اپنے آپ کو شامل کر کے عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہماری ظاہری کیفیت نماز، روزہ، لباس، مگر وہ سب لگے کہ یہ مذہبی ہے. ہمارے جو اخلاق اور کردار اور بیہیویئر ہے، مگر ہماری سوچ ہو سکتا ہے کہ سیکولر ٹائپ آف سوچ ہو. سوچنے کا انداز جو ہے، ہم فرض کریے کہ ریچولز میں، نماز میں، روزے میں، ذکر میں، سجدوں میں اپنا مذہب رکھتے ہیں، باقی جگہوں پہ کہیں نہ کہیں کبھی ڈکلیئر کر کے کبھی انڈکلیئر طریقے سے ہم اپنے آپ کو ریلیجن فری محسوس کرنے لگتے ہیں. اکثر اس کا ڈکلیریشن نہیں ہوتا ہے. چنانچہ میں اس کو تھوڑا سا اور پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. جیسے دنیا کے اندر ایک بحث ہے کہ ایکسٹریمسٹ مسلم، ماڈریٹ مسلم فنڈامنٹلسٹ اور پریکٹسنگ مسلمس، نان پریکٹسنگ مسلمس، براڈ مائنڈڈ مسلمس. اور کبھی کبھی ہم لوگ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم تو بہت براڈ مائنڈڈ نہیں، ہم اتنے بھی پریکٹسنگ نہیں ہیں. ہم ہیں مسلمان، شیعہ، عزادار، مگر اتنے بھی پریکٹسنگ نہیں ہیں. یہ سٹیٹمنٹ اپنے آپ بالکل بے بنیاد ہے. آپ یا مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، آپ یا شیعہ علی امیر المومنین ہیں یا نہیں ہیں، آپ
یا عزادار امام حسین ہیں یا نہیں ہیں. بات کو اور سادہ کر دیتے ہیں. مسلمان ہونا، مومن ہونا، شیعہ ہونا، عزادار امام حسین ہونا یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. یہ ایسا نہیں کہ کبھی کبھی ہم عزادار ہیں، کبھی کبھی عزادار نہیں ہیں. کہیں کہیں پر عزادار ہیں، کہیں کہیں پر عزادار نہیں ہیں. ہاں، مجلس کے پروگرامز، ترتیب عزاداری کی یا عبادتوں کی، تذکروں کی، یہ ٹائم کے اعتبار سے، ایونٹس اور مناسبت کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے یہ پروگرام کے حساب سے چلتا ہے معاملہ. مگر جو انسان کا جذبہ، پیشن اور انٹینشن اور انسان کی جو سائیکالوجی ہے وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جس کو غیروں نے بھی بہت زیادہ بدنام کیا اور ہم اپنوں نے بھی نہیں پہچانا، یہ کہنا کہ پریکٹسنگ مسلم ہے یا نہیں ہے. بھائی نہیں، آپ یا مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. یہ کوئی اختلافی بحث نہیں ہے، کوئی کنٹروورشل بحث نہیں ہے. قرآن مجید کی 10 آیتیں ہیں. میں جلدی جلدی عرض کرتا ہوں، آگے بڑھوں. قرآن کی آیت ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آپ حضرات مل کر اس طرح سے درود پڑھیں کہ ادھر کی آواز ادھر جائے اور ادھر کی خاموشی جو ہے وہ ساتھ میں آئے. درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد کی. اس میں مسئلہ نہیں ہوگا یہ کہ میں پھر زور زور سے بولنے لگوں گا تو تھوڑا سا میرے گلے پہ بھی بوجھ پڑے گا، مگر آپ لوگوں کے کانوں پہ بھی بوجھ پڑے گا، تو دونوں کو زحمت ہوگی. تو مائک اس لیے رکھا جاتا ہے کہ ہم بہت زیادہ چیخیں نہیں، ضرورت نہیں. کبھی کبھی تھوڑی سی آواز یوں جو ہے وہ ویلیوم بڑھ جاتا ہے انداز میں، مصائب میں یا درمیان میں، مگر شاید بہتر یہی ہے کہ آرام سے بات کریں جب بات پہنچ رہی. درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد کی بارگاہ میں. یعنی یہ جو ڈیویژن ہے نا، ہم بعض اوقات اپنے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، نہیں ہم اتنے بھی پریکٹسنگ نہیں ہیں. یعنی کتنے پریکٹسنگ نہیں ہیں ہم. آپ کہیں گے کہ صبح بیٹھتے ہی آپ نے نصیحت شروع کر دی. ہم اتنے پریکٹسنگ ہیں کہ محرم میں خوب عزاداری کرتے ہیں. یہاں پہ امام حسین والے ہیں، اور اگر فرض کریے کہ ہماری شادی کی تقریب ہے، میں تو آپ کے درمیان رہتا نہیں ہوں، تو آپ کسی پہ چپکانے کی ان کے لیے، ان کے لیے، ہم سب کے لیے ہے. ہم اس میں کوئی بحث نہیں ہے. چلیں چلتے چلتے آپ لوگ غور سے سن رہے ہیں تو میں ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کر دیتا ہوں. یہ بہتر یہ ہوگا کہ آرام سے بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پرابلم کے کمیونیکیشن کریں. ایک جگہ پہ ایک صاحب جو ہے اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کا رخہ کارڈ، آج کل تو ہر چیز جو ہے وہ اس پہ سافٹ ویئر میں جا رہی ہے، مگر ہارڈ کاپیز بھی پرنٹ ہوتی ہیں. لے کے آیا کہ مولانا صاحب یہ آپ دوسرے ہیں جن کو میں یہ دے رہا ہوں، آپ سے پہلے بس امام بارگاہ میں زری کے پاس لے جا کے گویا. یعنی ان کے جذبات یہ تھے کہ میں نے امام کو انوائٹ کر دیا، اور امام کے بعد آپ کا سیکنڈ نمبر ہے، میں آپ کو شادی میں بلا رہا ہوں. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. امام کے بعد انہوں نے مولانا صاحب کو بلا لیا. ٹھیک ہے، اب میں بیچ میں چھوڑ رہا ہوں پوری اسٹوری کو. اچھا، اب وہاں نکاح پڑھنے گئے، وہ 11 بجے نکاح ہے تو چلے ماحول ہی الگ ہے. وہ آپ نے پہلے شرط نہیں کی تھی کہ ایسا نہیں ہو. بھائی شرط کیا، ایک مسلمان، ایک مومن، ایک عزادار جب شادی کے لیے بلائے تو شرط کرے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، مکس نہیں ہو، گانا نہ ہو. بھائی کیا پتا، آپ نے بلائے مومن نے، دونوں نے کوئی شرط نہیں رکھی، چلے گئے. اچھا، اب وہ نکاح خیر آگے پیچھے کر کے لوگوں کو، عورتوں کو ادھر ادھر کر کے نکاح ہو گیا. اب وہ 11 بجے مولانا صاحب لنچ کھانے لگے. ابھی بھوک نہیں لگی ہے نہیں، مگر جلدی سے کھلا دیں اور پیک بھی کر کے جلدی سے گاڑی میں بھیج دیں. کس لیے؟ یہ بھی شرافت ہے کہ مولانا صاحب اس کے بعد جو باقی ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پہ، فرض کریے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جو کیا نام، وہ انڈین اس کا بالی ووڈ، کہ اس کی فلمیں تو مکروہ تک نہیں ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں گانے وغیرہ. ٹھیک ہے، بات اتفاق سے میرے پروگرام میں نہیں تھی، بات آ گئی. یہ میں پریکٹسنگ اور نان پریکٹسنگ کی بات جو کر رہا تھا، تو ایک اس کے ایگزامپل کے طور پر مولانا صاحب کو بھیج دیا. کیوں بھیج دیا؟ اس میں بھی شرافت تھی. ان کا ایک نیک خیال تھا کہ ایسے ماحول میں مولانا صاحب لباس کے ساتھ ہیں، امامہ با قبا کے ساتھ، حالانکہ حدیث کے ساتھ سے شروع ہوئی. دیکھیے یہ ہے نا، یہ پارشل چیزوں کو لے لینا، پک اینڈ چوز کرنا. آپ نے حدیث کے ساتھ بھی کروایا، قرآن کی تلاوت بھی، بلکہ قصیدہ بھی. کچھ لوگ تو غم کا کوئی ایک دو بند بھی پڑھوا دیتے ہیں کہ امام حسین کی عزاداری سے بھی بہرحال برکت ہی آتی ہے، کوئی بات نہیں. اب اس کے بعد سب ختم ہونے کے بعد اب جو ہے ایک ماحول بالکل ایسا جس میں آپ کو کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ یہ کوئی مولا علی کے چاہنے والے یا امام حسین کے چاہنے والے. ٹھیک ہے، تو مولانا صاحب کو جب پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ بھائی وہ منظر جس میں تم ایک مولوی کو نہیں دکھا سکتے، تم نے انوائٹ کر دیا تھا، اگر امام آ گئے تو کیا ہوگا؟ وہ منظر تم امام کو دکھا سکتے؟ تم نے بلا تو لیا مثال کے طور پر،
عرض کرنے کا میں نتیجہ کیا لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہاں پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، ہم سے کہا بھی ہے، بہت نیک انسان ایک جگہ پہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب آج زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے، ابھی آپ لوگ اسی میوزک اور حلال اور حرام اور مکس گیدرنگ میں لٹکے ہوئے ہیں. اس کا جواب یہ کہ یہی ہے، جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کمپرومائز کر کے آگے بڑھنے لگتے ہیں نا، قرآن کی روشنی میں شیطان خطوات کے ساتھ آتا ہے، سٹپ بائی سٹپ آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ فوری طور پر ہر کوئی جو ہے وہ یزید یا فرعون بن جاتا ہے. مرحلہ مرحلہ، قدم با قدم جو ہے وہ آتا ہے. جب ہم جس کو چھوٹے کرائم یا جرم یا گناہ سمجھتے ہیں اس پہ کمپرومائز کرنے لگتے ہیں تو پھر بڑے بڑے کام بھی ہونے لگتے ہیں. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. تو ایک مسلمان، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جیسے ہی ہم نے خدا کو مانا، رسول کو مانا، امام کو مانا، تو ہم نے گویا اپنی جان، اپنا مال، اپنی بلانگنگ سب کچھ خدا کو بیچ دیا، فری ول کے ساتھ، مجبور ہو کر نہیں. آپ کو جو زیارتیں ہیں، دعائیں ندبہ کا بھی یہ فقرہ ہے، زیارت سرتاج مقدس کا ایک فقرہ ہے. لگتا ہے کہ تھوڑی سی آج جو ہے وہ ذرا بہرحال، مگر یہ پیغام ہے. اس میں ہم امام سے خطاب کرتے ہیں کہ میں نے وہ عہدی و میثاقی، یہ میرا عہد و پیمان آپ کے ساتھ ہے کہ ابذلو، کہ میں آپ کی راہ میں جان، مال، عزت، ماں باپ، اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رکھوں. جب میں جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کر سکتا ہوں تو ایک چھوٹی سی خواہش کو قربان نہیں کر سکتا؟ تو کیا ہم معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں امام کے قریب جا کر، ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس کا انٹینشن ہم نے نہیں کیا ہے؟ تو اسلام کا مطلب دنیا کے لوگ سمجھے نہ سمجھیں، ہمیں تو سمجھنا چاہیے قرآن کی روشنی میں. یہ بیچ کی کیفیت نہیں، گرے ایریا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کسی سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ معصوم ہو جائے، نہیں، مسٹیکس ہو سکتی ہیں، استغفار کرنا چاہیے. مگر جس کو سبمیشن کہتے ہیں، جذبہ تسلیم کہتے ہیں، اسلام کے اندر جذبہ تسلیم ہے. اور یہی مقصد اور مفہوم ہے ولایت کا بھی. ولایت امیر المومنین کہاں سے کہاں تک ہے؟ رسول کی ولایت کہاں سے کہاں تک ہے؟ کس کس جگہ پر ہے؟ کس مقام پر ہے؟ چلیں تھوڑا سا رخ کو بدل بھی دیتے ہیں، ذرا سا یہ آپ یہ نہ کہیں کہ بیٹھ کے آپ صرف نصیحتیں کریں. میں نصیحت نہیں کر رہا ہوں، اپنے لیے عرض کر رہا ہوں. بہرحال کہ ولایت کہاں سے کہاں تک ہے، یہ بھی زیارتوں کا فقرہ ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. آپ اپنے پروفیشنل فیلڈ میں، کارپوریٹ جاب میں، اپنی جگہ پر، یا آپ باس ہیں یا آپ کا کوئی باس ہے، ہو سکتا ہے. اگر آپ باس ہیں تو کہاں تک آپ اس کے ہیڈ ہیں، کہاں تک اتھارٹی ہے؟ بس آفس آورس میں، خاص پروجیکٹس میں. سینٹر میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہ آپ کسی کے باس ہیں، نہ کوئی آپ کا باس ہے. گھریلو زندگی میں کوئی کسی کا باس نہیں ہے. سوشل لائف میں نہیں، بس وہ جو پروجیکٹ ہے اس میں کوئی سینئر ہے، کسی کی اتھارٹی ہے اور کوئی اس کے انڈر کام کر رہا ہے. مثال دینے کے لیے، جب ہم ولایت امیر المومنین اور ولایت کے سائے میں آتے ہیں تو امام کہاں سے کہاں تک ہمارا ولی اور گارڈین ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ. پوری زندگی کے ہر لمحے میں، ہر سٹپ پر، ہر قدم پر وہ میرا ولی ہے، میرا نگہبان ہے، میرا سرپرست ہے. اور صرف دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی. یہ کہ کوئی بوجھ ہے، یہ کوئی برڈن ہے جو ہم پہ ڈال دیا گیا کہ نہیں، یہ بوجھ اور برڈن نہیں، یہی تو راہ نجات ہے. جنہوں نے دنیا میں علی کو اپنا مولا مانا اور ان کے نقش قدم پر چلے، ان کو امیر المومنین کے نقش قدم یاد رہتے ہیں. جن کو دنیا میں علی کے نقش قدم یاد رہتے ہیں انہیں پل صراط سے بھی گزرنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لیے کہ مولا کے نقش قدم ڈھونڈ کر چلے جاتے ہیں. جہاں تک مولا جاتے ہیں اپنے غلاموں کو بھی لے جاتے ہیں. چنانچہ روایات کی روشنی میں بتایا گیا ایک مقام پہ کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ علی ہوں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ جو ہے کبھی جوش میں آ کے مولا علی کو رسول سے بڑھا دیتے ہیں. ہرگز ایسا نہیں کرتے ہیں. ہاں، علی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے. تو کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ آپ سے بھی پہلے؟ دیکھنے میں تھوڑا سا سیریس سا سوال ہے نا. آپ سے بھی پہلے علی جنت میں جائیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، علمدار آگے چلتا ہے، سردار پیچھے چلتا ہے.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور علمدار کا مطلب یہ ہے نا، علمدار آگے آگے چلتا ہے. جس کو پرچم ولایت یاد رہتا ہے، جس کو ولایت کا پرچم یاد رہتا ہے، وہ اس پرچم کے تلے چلتا ہے. بس اس میں تھوڑی سی بات جو غور کرنے کی یہ ہے، جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم وہاں جا کے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مولا کی شفاعت لے لیں گے ہم مرنے کے بعد. یقیناً انہی کی شفاعت پر امید ہے، مگر وہ شفاعت کا پروسیس مرنے کے بعد شروع نہیں ہوگا کہ اب آپ یہ جلدی سے فارم فل کرو اور اپنی ڈیٹیلز ڈالو، پھر اگری بٹن کلک کرو، پھر اب تم نہیں. فارمیلٹی پوری یہاں کر کے جانی پڑے گی. آپ ڈیزرو کرتے ہیں، آپ کا ڈیزرو کرنا اس دنیا میں پروو کر دیں، تب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں یہ جملہ میں نے کبھی اس سے پہلے کہا ہو، بات یہاں تک پہنچ گئی تو عرض کر دیتا ہوں. دنیا کے جتنے سچے اچھے پکے دوست وفادار رشتہ دار ہیں، وہ سب کہاں تک کام آتے ہیں؟ جو اچھے لوگ ہیں، پکے وفادار دوست ہیں، کام آنے والے رشتہ دار ہیں، وہ کہاں تک کام آئیں گے؟ بیماری میں تیمارداری کو آ جائیں گے، فائنینشیل ہیلپ کی ضرورت پڑی تو آپ کی مدد کر دیں گے. باوفا لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بے وفا لوگوں کی نہیں، مفاد پرست دوستوں کی نہیں. فرما بردار اولاد، اچھے نیک وفادار دوست کہاں تک کام آئیں گے؟ تھوڑی سی فائنینشیل مدد کر دی، تھوڑا سا مشورہ دے دیا، بیماری میں عیادت کو آ گئے، خوشی میں مبارکباد دے دی، مصیبت پہ تعزیت دے دی، اور جب دنیا سے اٹھ گئے تو فوراً آ گئے، جنازے کو کاندھا دیا، قبر تک پہنچا دیا، قبر قریب جا کر کے الٹے ہاتھ قبر میں خاک ڈال کر دعا استغفار کرتے ہوئے واپس آ گئے. دنیا کے تمام دوستوں کی دوستی کی حد ختم ہو جاتی ہے قبر تک پہنچاتے ہوئے. اور اگر علی کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے، تو کہاں کام آئے گی؟ ایک شخص مولا کی خدمت میں آیا، کیا لے کر آئے ہو؟ مولا آپ کی محبت لے کر آیا ہوں دل میں. اگر سچے ہو تو ہماری محبت 100 مقامات پر کام آئے گی، جن میں سے آسان ترین مقامات ہوں گے جب تمہاری جانکنی کا عالم ہوگا، قبر کی تنہائی ہوگی، میدان محشر میں اٹھائے جاؤ گے، پل صراط سے گزرنا ہوگا. پتہ چلا جہاں دنیا کے دوستوں اور رشتہ داروں کے رشتے کی حد ختم ہوتی ہے، وہاں سے علی کی محبت کا اثر شروع ہوتا ہے. یہ ہمارے مطلب کا سودا ہے، بغیر کسی تکلف کے. بھائی جن سے ہم جس جگہ غریب اسی گھر پہ جا کے مانگتا ہے. بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں، پتہ نہیں نوجوان یہاں رہنے والے کتنا اس چیز کو محسوس کر پاتے ہیں. وہ فقیر کہتا ہو جاتا کبھی، کیا ہے، پروردگار مجھے دل والا دکھا دے، مال والا نہیں، دل والا دکھا دے، دل والے سے ملا دے جہاں سے فائدہ ملے. بہت سے لوگوں کے پاس ہو سکتا ہو مگر نہ دیں، کہ وہ جو عطا کرتا ہے. ہم اس بارگاہ سے وابستہ رہتے ہیں جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا بھی بہت ہے، بہت عطا کرنے والے بھی ہیں، جن کی بارگاہ سے سب کچھ ملتا ہے، ان کی بارگاہ سے ہر کسی کو ملتا ہے. اور جو جتنا زیادہ بامعرفت ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس دروازے پہ خم ہو جاتا ہے، یہاں پہ لینے کو آتا ہے. یہی تو وجہ ہے. دنیا اس کو بدعت کہے، سنت کہے، کچھ بھی نام دے، فرشتوں کی سنت ہے کہ در زہرا پر آ کر سر جھکاؤ، یہاں بھیک مانگو. کبھی یتیم بن کے اسیر بن کے آ رہا ہے، کبھی مسکین بن کر کے آ رہا ہے، کبھی در رضوان جنت آ رہا ہے، کبھی چکی چلانے کو فرشتہ آ رہا ہے، کبھی جھولا جھلانے کو آ رہا ہے. بھئی آسمان سے فرشتے کیوں آ رہے ہیں؟ کہ یہ آنے کا مطلب بتایا جا رہا ہے کہ جو در زہرا پہ آ کر جتنا خدمت گزاری کا سرخم کر کے ثبوت پیش کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی اتنا کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی اسے نجات ملتی ہے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. توحیدی سوچ ہماری ایک مسلمان ہونے کے ناطے، شیعہ ہونے کے ناطے، عزادار امام حسین ہونے کے ناطے، ہماری فکر اور سوچ کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ خدا کی ذات ہے، اور خدا کے ساتھ نمائندے خدا، حجت الہی، ولی خدا کی ذات ہے. یہ مرکز ہے. شاید اس کو میں سمپل انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہوں، گاڈ سینٹرک لائف سٹائل. یہاں صرف نماز اور سجدے کی بات نہیں، نماز، سجدہ، عزاداری سب کچھ، مگر ہماری خوشی، ہمارا غم، ہماری پسند، ہماری ناپسند، ہمارے ڈیسیشنز. میں مثال دوں، مجھے میرے کریئر میں کیا راستہ ڈھونڈنا چاہیے، کس نیبرہڈ میں یا کس شہر میں رہنا چاہیے، کس پروفیشن میں مجھے جانا چاہیے، مجھے یہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ بولنا جو ہے وہ ایک نیوٹرل راستہ. نہیں،
مینی ٹائمس نہ بولنا، سائلنس بھی ایک ایکشن ہے. جہاں پہ بولنا چاہیے وہاں نہ بولنا، ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک، اس کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے. تو ہوتا نا کہ لوگ میں یہ ابھی بولوں کہ نہیں بولوں، وہاں جاؤں کہ نہیں جاؤں، یہ خریدوں کہ نہ خریدوں، ان کے ساتھ دوستی رکھوں کہ نہ رکھوں. میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں، میں یہ پڑھوں کہ نہ پڑھوں، ہم اس پہ بات کریں کہ نہ کریں. پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، پتہ نہیں دوست احباب کیا کہیں گے. کبھی کبھی تھوڑا سا اور پریکٹیکل ہوں، پتہ نہیں فیملی کے لوگ کیا کہیں گے، پتہ نہیں زوجہ کیا کہیں گی، پتہ نہیں بھائی کیا کہے گا. الگ طرح کہا کہ دیکھو معرفت خدا، معرفت امام کے مفہوم کا ایک اینگل یہ بھی ہے. خدا کی کامل معرفت، رسول کی کامل معرفت، وہ بحث بالکل الگ ہے. معرفت خدا، معرفت رسول، معرفت امام کا ایک رخ، ایک اینگل یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ڈیسیشنز اور فیصلوں کو خدا کی مرضی اور امام کی مرضی کی بنیاد پر قرار دیں. یعنی ہمارے ڈیسیشنز کا جو معیار ہے، میں نے ابھی جو عرض کیا کہ ہم کوئی اسٹیپ لینا چاہتے ہیں، کوئی ایکشن لینا چاہتے ہیں، کہیں جائیں نہ جائیں، کہاں پہ گھر لیں، ہمارا فیوچر کیا ہونا چاہیے، انویسٹ کریں نہیں کریں، بہت سی جگہوں پہ کلیش نہیں ہے آپ کے اپنے ڈیسیشن سے، خدا اور امام کی مرضی میں کوئی کلیش نہیں ہے. مگر جہاں کہیں بھی کلیش ہو، خدا محور زندگی، گاڈ سینٹرک لائف، امام سینٹرک لائف کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فیصلوں میں انہیں معیار بنائیں. بلکہ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں یہ بڑی مزیدار کیفیت ہے. خدا کی قسم جن کو یہ لذت مل جاتی ہے نا، ارتباط با خدا کی، امام سے رابطے کی، لذت عبادت کی، پھر دنیا ان کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہے. آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں ہمارے فیصلوں کا معیار وہ ہے، ہر جگہ پر آپ کو خدا نظر آئے گا. دعا عرفہ، ظاہر ہے کہ امام حسین کا کلام نہ پڑھیں مجلسوں میں تو اور کیا پڑھیں. امام حسین کا دعا عرفہ میں کلام ہے، پروردگار تو غائب کب تھا، متا غیب تھا، تو غائب کب تھا کہ جس تک پہنچنے کے لیے دلیلوں کا سہارا لینے کی ضرورت پڑتی. تو دور کب تھا جس تک آنے کے لیے نشانیوں کا سہارا لینا پڑتا. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں عمیت عین لن تراک رقیبا، مالک اندھی ہے وہ آنکھیں جو تجھے نہ دیکھیں. کسی نے آ کے مولا کائنات سے پوچھا کیا خدا کو دیکھا بھی جا سکتا ہے؟ بعض مسلمانوں کا ایک خیال ہے قرآن کی آیتیں ولایت کے بغیر پڑھ کر بھٹک گئے. قرآن مجید کو پڑھنا ہے، ایک بہت کامن سی مثال ہے، پتہ نہیں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی، آپ لوگ جانتے ہیں، مگر اگر جانتے ہیں تو بھی ایک ریمائنڈر ہے، نہیں تو سمجھنے کے لیے بہت ہے. قرآن کی آیت بھی ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم من اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی. نور و کتاب مبین، اللہ کی جانب سے نور آیا اور کتاب مبین. نور کا مطلب کیا؟ میں بالکل بھٹکا نہیں ہوں، بالکل موضوع پہ ہی نتیجہ لیتے ہیں. نور کا مطلب کیا ہے؟ نور کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی فلسفیانہ گفتگو نہیں ہے، جس لٹرل ٹرانسلیشن. آپ ابھی اگر دیکھنا چاہیں نہ دیکھیں، فون پہ یوں ہی ڈالیں، ابھی نہیں ڈالیں، میں بتا دے رہا ہوں تاکہ توجہ ادھر ادھر نہ ہو. نور کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہیں گے لائٹ، روشنی، ٹھیک ہے. اللہ کی، بس اتنا ہی اس کا لٹرل ٹرانسلیشن لیتے ہیں. اللہ کی جانب سے ایک روشنی آئی اور ایک بک، کتاب آئی. کوئی بھی پرنٹڈ بک پڑھنے کے لیے روشنی چاہیے نا. فرض کریے کہ اگر یہ لائٹ بند ہو، اسکرین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پیجز میں پرنٹڈ اگر کوئی مضمون ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے روشنی چاہیے نا. اچھا، اگر کوئی بہت ایسی اچھی کتاب ہے جس کے پیجز بہت زبردست ہیں، سنہرے ہیں، جس کے فونٹس بھی بہت بہترین ہیں، پرنٹنگ کی کوالٹی کی کوئی انتہا نہیں ہے، بہت اچھی زبردست طریقے کی بک ہے، مگر آپ اس کو اندھیرے میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. ایک ریزنیبل لائٹ کی ضرورت ہے کہ بس قرآن ہر اعتبار سے کامل ہے، بے مثال ہے. قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کے لیے ایک روشنی کی ضرورت ہے. اس روشنی کا نام ہے ولایت. اس روشنی کا نام ہے ولایت اہل بیت. کہ قرآن کو ولایت کی روشنی میں پڑھو تو تم سلمان ابوذر کے نقش قدم پر چلنے لگو گے، تم ایمان کی راہ میں آگے بڑھنے لگو گے. ورنہ تاریخ میں ایسا بھی ہوا کہ لوگوں نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھ کر بھی گمراہ ہو گئے. کیوں گمراہ ہو گئے؟ کیا معاذ اللہ قرآن گمراہ کرتا لوگوں کو؟ نہیں، قرآن گمراہ نہیں کرتا. انہوں نے اس روشنی میں قرآن کو نہیں پڑھا جس روشنی میں پڑھنا چاہیے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی زندگی میں
خدا اور امام کی مرضی مرکز ہوتی ہے. تو کسی نے آگے پوچھا، بات ہو رہی تھی کہ جب ہم مرکز و محور خدا کی ذات قرار دیتے ہیں تو ہر جگہ، ہر چیز میں، ہر فیصلے میں، ہر جگہ خدا ہی خدا نظر آتا ہے، ان آنکھوں سے نہیں. کسی نے آگے پوچھا، یا امیر المومنین علی، کیا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے؟ مولا علی نے کہا کہ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں جس کو نہ دیکھوں. اور بڑا تعجب ہو گیا، تعجب کر کے کنفیوز ہونے لگا کہ بھائی کیسے دے. مولانا نے کہا گھبرا نہیں، ان آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے. لم اعبد ربا لم ارہ، میں اس رب کی عبادت کرتا ہی نہیں جس کو نہ دیکھوں. پھر اس کے بعد ایک جملہ مولا فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کی کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس میں اس سے پہلے اور اس کے بعد خدا کو دیکھا. فزیکل اعتبار سے نہیں. پھر میں عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ آپ لوگ ڈھونڈنے لگیں کہ کہاں خدا کو ہم دیکھیں ظاہری آنکھوں سے، نہیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، بہت سادہ مثال. کسی عالم دین نے حوزے کی دی تھی، مجھے یاد رہ گئی، پسند آئی تھی تو میں نے اس کو یاد کر لیا، یاد رہ گئی. جیسے فرض کرتے ہیں 2 سال کا بچہ، 2.5 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، اگر وہ کبھی کسی نل کے ٹیپ کے پاس جائے تو جب اس ٹیپ کو پانی کے کھولتا ہے بچہ یا بچی، تو اس کے ذہن میں کیا ہوگا کہ وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، پانی کا سورس کیا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹیپ بڑا کمال کرتا ہے کہ یہ ٹیپ پانی دیتا ہے، یہ جو نلکا ہے اس میں سے پانی آتا ہے، تو یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، وہ ٹیپ سے آ رہا ہے، بس ادھر سے کھولا تو پانی آ رہا ہے. تھوڑا سا جب میچورٹی آنے لگتی ہے، تھوڑا سا بڑھنے لگتا ہے، تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں بھائی، یہ ٹیپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی پائپ ہے، کوئی کنیکشن ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر تھوڑا سا وقت آگے بڑھتا ہے، پتہ چلا کہ بھائی یہ پائپ کا بھی کوئی کمال تھوڑی ہے، کوئی ایک جگہ پہ پانی اسٹاک کیا ہوا ہے، کوئی جگہ ٹینک ہے یا جو بھی آپ نام دیں، وہاں سے پانی آ رہا ہے، تو وہاں اس کا جو مخزن ہے، سورس ہے پانی کا، وہاں ہے. پھر تھوڑا سا اور غور کرنے لگے تو پتہ چلا کہ نہیں، اس میں اس ٹینکر کے پاس، اس ٹینک کے پاس، اس جگہ کے پاس جہاں پہ پانی کو اسٹور کیا گیا تھا، وہاں سے کہاں سے پانی آیا. کہا کہ وہ بھی شاید زمین سے نکال کے اس پہ رکھا گیا، بارش کا جمع کیا ہوا پانی تھا، پیوریفیکیشن کے ساتھ اس کو پروسیس کے ساتھ رکھا گیا. پھر یہاں کہاں سے آیا، یہ لیک میں پانی کہاں سے آیا. چاروں کہا بھائی بادل چلے، بارش ہوئی، جیسے جیسے آدمی، میں مومن کی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی نہیں. ایک مومن بچپنے سے اس کی سائیکالوجی کے اعتبار سے اگر خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ اصل میں یہ بادل برسانے والا، پانی کا پیدا کرنے والا، وہ سب خدا ہی ہے. آپ نے جو ٹیپ میں سے پانی لیا تھا، اس ٹیپ کے پانی کے سورس کو سمجھنے کے لیے 5-7 درمیان میں اسٹیشنز رکھے، وسیلے رکھے کہ وہ وہاں سے آتے، پھر کہا خدا کی طرف سے آتا ہے. لیکن جس کے پاس معرفت کی دولت ہوتی ہے، وہ فوری طور پر وہیں پر اسی مقام پر جہاں سے پانی لے رہا ہے، وہ تو چھوٹا بچہ تھا، اس کو پتہ نہیں تھا. لیکن اگر کوئی ایک بڑا مومن ہے، خدا پر بھروسہ بھی رکھتا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں گے پانی کہاں سے آیا، اس کا سورس کیا ہے، کہ پانی کا پیدا کرنے والا خدا ہے. بس ایک مومن اور غیر مومن کی زندگی میں یہی فرق ہے. غیر مومن کہتا ہے بھائی یہ کتنا اچھا ڈاکٹر ہے، کتنی اچھی میڈیسن ہے، کتنا اچھا فارمر نے محنت کر کے سب فصل دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے. قرآن پڑھیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو کھلاتا وہ ہے، جب مجھے شفا کی ضرورت ہوتی ہے تو شفا دیتا وہ ہے. وہ پیدا کرنے والا بھی ہے، مارنے والا بھی ہے، عطا کرنے والا بھی ہے. تمام چیزوں کی بازگشت اسی کی جانب ہے. وہی خدا ہے، وہی مرکز فیض ہے، وہی مخزن فیض ہے، وہی واجب الوجود ہے، وہی رزاق ہے، وہی خالق کائنات بھی ہے، وہی خازن کائنات بھی ہے. وہ میری زندگی کے ہر لمحے میں ہے، یہاں تک کہ میری شہرگ گردن سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے. ایمانی فکر یہ ہے کہ جہاں زندگی کا مرکز و محور خدا کی ذات، چنانچہ قرآن مجید کا جو مرکزی موضوع ہے یہی ہے. اور ولایت کا ہی مفہوم، چونکہ ولی خدا خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کی مرضی اور اس سے رابطہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اور جس پہ فوکس کیا جانا چاہیے یہی ہے. وہی سپر پاور ہے، وہی سپریم اتھارٹی ہے، اسی کی جانب سے ہم آئے ہیں، اسی کی جانب لوٹ کر کے جانا ہے.
انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک ایسا سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے کہ جب کبھی مصیبت آ گئی تو بس خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا ہم آئے اللہ. ہاں مصیبت میں یہ کلمہ استرجاع پڑھنے کی تاکید ہے، مگر حقیقت میں پوری زندگی کا خلاصہ ہے ہمارا اوریجن، ہم آئے کہاں سے ہیں، ہمیں جانا کہاں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو مومن کی زندگی کا مرکز خدا کی ذات ہے اور اس کی یاد ہے، اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے توجہ کا طالب ہوں تو پھر ہمارا دنیا کو دیکھنے کا انداز، ورلڈ ویو الگ ہوتا ہے. آپ توجہ کریں، اگر کسی کا خدا پر ایمان نہیں ہے، رسول پر ایمان نہیں ہے، قیامت پر ایمان نہیں ہے، اگر اس کا لائف سٹائل ٹوٹل ایسا ہے کہ جہاں سے عیش ملے حاصل کرو، جیسے چاہے لذت حاصل کرو، جب جہاں تمہارا جی چاہے جیسے چاہے لوٹ لو، اور اگر کچھ نہ ملے نا، ناکامی ملے تو مایوس ہو جاؤ، اور ضرورت پڑے تو خواہ بیماری میں، شدت میں، پریشانی میں، فقیری میں، ذلت میں جینے کے بجائے مر جاؤ. تو اگر کسی کا خدا، رسول، امام، قیامت، حساب پر یقین، اجر، جزا، سزا پر یقین نہیں ہے تو تھوڑا جسٹیفائی نہیں لگتا آپ کو؟ یعنی جو وہ بندہ جو کہیں سے بھی کچھ ملے لے لو، نہ ملے مایوس ہو جاؤ، کچھ پایا تو حد میں نہیں رہے، کچھ کھویا تو مایوس ہو گئے، یہ اس کو ایک حد تک جسٹیفائیڈ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن جن کی زندگی میں خدا ہے، جن کی زندگی میں اجر ہے، اگر کچھ پاؤ تو خدا کا شکر بجا لاؤ. قرآن کی آیت ہے نا کہ اگر کچھ ملتا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی حد میں نہ رہیں. اور علامہ ولا لا تفرحوا بما آتاکم ولا تیسوا ما علی ما فاتکم، اس طرح کے الفاظ ہیں. کچھ مس کر جانے کی وجہ سے، چھوٹ جانے کی وجہ سے تم گھبرا نہیں جاؤ گے، پریشان نہیں ہوگے، مایوس نہیں ہوگے. دیکھیں یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، یہ مجھے آپ سب کو روز یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ان باتوں پر ہم یقین تو رکھتے ہیں، ان کو اپنے آپ ہم اس کو ریمائنڈر کے طور پر یاد کرتے رہیں. اگر ہم ثابت قدم ہیں راہ حق پر تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی تو اہم ترین درس ہے کربلا کا. دنیا نہیں سمجھ سکتی اس چیز کو. مار دیں گے، ہم نے مار دیا، اتنے لوگوں کو مار دیا، اس طرح سے مار دیا. یزید نے بھی شام غریباں کے بعد خوشی کے شادیانے بجانے کی کوشش کی تھی کہ ہم نے مار دیا، مگر کیا پتا ظالم کو جو پورے زمانے کو فتح کرتے ہیں وہ لمحوں کی زنجیریں توڑ دیا کرتے ہیں. آج دنیا کے گوشے گوشے سے ملینز کی تعداد میں جا رہے ہیں کربلا. ارے کربلا جانے والے تو اپنی جگہ، ایک حسینی کے لیے بھی ملینز میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. کوئی معمولی بات ہے؟ اور جن کا یقین نہیں ہے نا، ایمان نہیں ہے، تو ان کو شاید حق بھی بنتا ہے کہ اپنے حساب سے سوچیں. مگر جن کے پاس زینب کا تذکرہ ہوتا ہے، میں بات کو بہت طول نہیں دے سکتا، ہوتا ہے نا جیسے آپ کی پروفیشنل فیلڈ میں بھی بہت سے لوگوں کی جو فرض کریے کہ سائیکالوجی میں، سوشیولوجی میں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے جو لوگ ایکٹیو ہیں، ایک کرائسس مینجمنٹ، خدا نہ خواستہ کرائسس ہو جائیں تو کیسے اس کو مینیج کیا جائے، ہوتا ہے نا. چلیں اس اینگل سے کربلا کو دیکھیں. میں آپ کو بالکل جو مصائب کی پیک کی ایک بات ہے، ایک جملہ ہے، وہ لے کر کے یہاں نتیجہ لینا چاہتا ہوں. بالکل عصر عاشور کے عین مصائب کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں، اور پھر شام غریباں سے ایک جملہ، ایک منظر، چھوٹا سا سین عصر عاشور کا، ایک چھوٹا سا سین شام غریباں کا، دونوں کے ملا کے دیکھیں. عصر عاشور جناب زینب کے لیے سب سے بڑی دکھ اور درد کی بات کیا تھی؟ تھوڑا سا فضائل مصائب ابھی مکس ہوں گے، میں انشاءاللہ وقت کے ساتھ چلوں گا. الحمدللہ آپ لوگوں نے، مولانا صاحب نے ٹائم پہ بٹھا دیا ہے، اور ویسے ویکینڈ ہوتا ہے آپ کے پاس تو الحمدللہ آپ لوگ ٹینشن فری ہوتے ہیں. ہاں لیکن یہ ایسا نہیں کہ ٹائم لیمٹ نہیں ہے، 2-4 منٹ آگے پیچھے اتنا دباؤ نہیں رہتا ہمارے ذہنوں پر بھی. درود پڑھ دیں محمد علیہ محمد. میں بات کر رہا ہوں گاڈ سینٹرک وے آف تھنکنگ، صرف طرز زندگی نہیں، طرز سوچ جو کہ بہت اہم ہے. آپ اس توحیدی نگاہ سے کربلا کو دیکھیں، جناب زینب کے کارناموں کو دیکھیں، ابو الفضل عباس کے کارناموں کو دیکھیں. عصر عاشور جناب زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ قاسم کا بدن پامال ہو جائے، بہت دردناک مصیبت تھی، مگر وہ سب سے بڑی مصیبت نہیں تھی. شبیہ رسول کا کلیجہ چھٹ جائے، بہت بڑی مصیبت تھی. علی اصغر کا گلا چھوٹا، تیر سے شعبہ حرملہ کا بڑا، یہ سب تمام مصیبتوں کے درمیان جو سب سے بڑی مصیبت تھی وہ کیا تھی؟ جناب زینب تصور نہیں کر سکتی تھی کہ حسین شہید ہو جائیں اور زینب رہ جائیں.
جو مصیبت قابل تصور نہیں تھی بھائی، جس کو امیجن نہیں کر سکتی تھی جناب زینب، جس کو سوچ بھی نہیں سکتی تھی، وہ کیا تھا کہ زینب رہ جائے حسین نہ رہیں۔ میں اس بات کو وضاحت کرنا چاہوں تو بہت وقت نکل جائے گا۔ جب بی بی کی ولادت ہوئی تھی، روایت میں جناب زینب کی جب ولادت ہوئی تھی تو بچپنے میں گہوارے میں بھی ہیں، جب تک حسین گہوارے یہ قریب ہیں، بیٹی بچی مسکرا رہی ہے، کھیل رہی ہے، اور جیسے امام حسین دور ہوتے تو بچی پریشان ہو جاتی۔ کہا گیا ہے کہ جیسے جیسے امام حسین دور ہوتے تو جناب زینب بچپنے میں اللہ نے بنایا ایسا تھا، مصلی نماز پر کھڑے ہونے سے پہلے جی بھر کے چہرے حسین کا دیدار کر لیتی، پھر نماز شروع کرتی۔ اور اگر ہسٹوریکل آرڈر میں جائیں، رسول اللہ کی رحلت سے لے کر عصر عاشور تک جتنے امتحانات تھے، اب امتحانات کو میں گنانا چاہوں گا، 10-15 منٹ لگیں گے، جلدی اگر اس کی ایک لسٹ بنائیں ہم۔ رسول اللہ کی رحلت، بی بی پر جلتا ہوا دروازہ گرانا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھنا، مولا علی پہ ضربت، امام مجتبیٰ کی زندگی، پورا امتحان، تقریباً 50 سال کا عرصہ، یہ تقریباً میں کہہ رہا ہوں 50 سال سے زائد کا عرصہ، امام حسین زینب کے ساتھ، زینب امام حسین کے ساتھ۔ بھئی یہ ایسے نہیں کہہ گیا نثار کر دیے بچے، نہ بچ سکا بھائی۔ جناب زینب کے لیے بچوں کو قربان کرنا، اون و محمد کو قربان کرنا مشکل بات نہیں تھی۔ مشکل بات کیا تھی؟ امام حسین شہید ہو جائیں۔ اسی لیے ہے کہ جب امام حسین رخصت ہونے کو آئے تو بی بی بے ہوش ہو گئی، یا شاید ایک سے زیادہ بار بے ہوش ہوئی، میں نے شاید کہا احتیاطاً۔ کیوں؟ کہ بھیا زینب تمہارے ساتھ یہاں تک آئی ہے، اب اس کے بعد زینب اکیلے کیسے رہے؟ دیکھیں یہ گریے کی چیز ہے، مگر اس سے ایک نتیجہ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، امام حسین شہید ہو گئے، کربلا میں قیامت آ گئی، عصر عاشور، اب اس کے بعد کچھ ہی دیر گزری نا، عصر عاشور سے شام غریبہ تک کا کتنا وقت ہے؟ کوئی بہت زیادہ وقت تو نہیں ہے۔ اب شام غریبہ امام حسین شہید ہو بھی گئے، زینب تنہا ہو بھی گئیں، اب اس کے بعد جنازے کو پامال بھی کیا گیا۔ اب دیکھیں میں مصائب کے دردناک مناظر کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہوں، مگر میں آپ سے دعوت فکر بھی آپ کو دے رہا ہوں کہ غور کریں اس بات پہ۔ اب شام غریبہ زینب ویسے بے ہوش نہیں ہوتی جیسے عصر عاشور ہو رہی تھی۔ کیوں؟ اسی لیے کہا گیا کہ امیر المومنین کی جو ذات تھی نا، علی کی ذات میں کانٹرڈکٹری کوالٹیز، اپوزٹ کوالٹیز بیک وقت ہوتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی مولا علی بہت زیادہ سخت مزاج تھے۔ کہاں پر؟ میدان جنگ میں، جب خدا کی حدود کو جاری کرنا ہو تو کوئی تکلف نہیں، کوئی نرمی نہیں، اور وہی ذات کائنات کا سب سے زیادہ مہربان شخص، اتنا نرم دل کہ اپنے اس قاتل کے چہرے کی مرجھاٹ نہیں دیکھ سکتا جس نے ام کلثوم کو رلایا، جس نے 1000 درہم کی تلوار خریدی تھی، 1000 درہم کا زہر پلایا تھا۔ جب ابن ملجم کو لایا گیا کہ بیٹا حسن، اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا، اسے پہلے شربت پلاؤ، پانی پلاؤ، اس کے ہاتھ کھول دو، اس کے ساتھ نرمی سے معاملہ کرو۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہ کیسے، دنیا کے اندر جو لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں سب جگہ سخت ہوتے ہیں، جو نرم مزاج ہوتے ہیں سب جگہ نرم مزاج ہوتے ہیں۔ کہا کہ یہی تو دیکھیں یہ الہی فکر ہے۔ امام اس کو کہتے ہیں کہ جو کائنات کو توحیدی فکر کی جانب لے کے چلتا ہے، توحیدی مزاج بنا دیتا ہے۔ کہ دیکھو نہ ان کا سخت ہونا اپنے لیے تھا، نہ ان کا نرم ہونا اپنے لیے ہے، ان کی سختی بھی اللہ کے لیے، ان کی نرمی بھی اللہ کے لیے ہے، لہٰذا یہ جامع الازداد ہیں۔ ان کی ذات میں اپوزٹ کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ کہ یہی کیفیت جناب زینب، وہ جو تصور نہیں کر سکتی تھی بھائی کی شہادت اور جدائی کو، شام غریبہ اب وہ عباس کا بھی کام کر رہی ہیں، امام حسین کا بھی رول ادا کر رہی ہیں، کبھی علی کے لہجے میں کلام کرتی ہیں، کبھی جناب سیدہ کی عصمت کا اظہار کرتی ہیں۔ ایک جان فاطمہ پورے پنجتن کے 5 اصحاب کسا کے کردار کے جلووں کو زمانے پر ظاہر کرتی ہیں۔ بات کیا تھی؟ کہاں سے ہماری بات یہاں تک پہنچی؟ کرائسس مینجمنٹ جس کو کہتے ہیں نا بھائی، ایک دم سے اتنے لوگ شہید ہو جائیں، ایک دم سے اتنے سردار شہید ہو جائیں۔ اب آپ لوگ جانتے ہی ہیں حالات کو، پہلے کے حالات کو، آج کے حالات کو، آنے والے حالات کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ارریلیونٹ کر کے رہ نہیں سکتے۔
بھائی کربلا ہے نا، کربلا کی تحریک تو چل رہی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے سنبھالا جا سکتا ہے؟ کیسے سنبھل سکتا ہے کوئی بھی؟ جن کے پاس روز کربلا کے سبق پڑھائے جاتے ہیں، وہ ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے، وہ زینب سے حوصلہ لینے کے لیے ہیں، وہ زینب سے صبر کا درس لینے کے لیے ہیں، وہ سید سجاد سے زندگی کے سلیقے لینے کے لیے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مقصد کو کیسے بچایا جاتا ہے۔ جن کی زندگی کا مرکز خدا کی ذات ہو۔ جناب زینب بات یہاں تک پہنچی ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ مسائل فضائل ملا کر ہیں انشاءاللہ، اسی کے اعتبار سے وقت کے اندر مجلس کو تمام کر دیتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے، لوگ کہتے ہیں امام حسین کی بڑی چاہنے والی بہن تھی، یقیناً چہیتی بہن تھی، مگر صرف یہ بہن کا رشتہ نہیں تھا، یہ مقام ایمان زینب تھا۔ اگر آپ یوں دیکھیں ان کی زندگی کو، یعنی باقی کمالات، احادیث، روایات سے کے علاوہ بھی تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں، کون سی ایسی شخصیت ہے جسے پنجتن کے بعد سب سے زیادہ قریب پنجتن سمجھا جاتا ہے؟ پنجتن کی ذوات مقدسہ میں ظاہر ہے کہ کوئی نہ ان میں سے ہو سکتا ہے، نہ کوئی پنجتن کی برابری کر سکتا ہے۔ زیر کسا 5 اصحاب کسا جمع ہوئے پنجتن کے بعد، اور پھر معصومین کے بعد۔ ظاہر ہے کہ معصومین، ائمہ معصومین، خدا کا دیا ہوا منصب، مقام اور عہدہ ان کے پاس ہے۔ اس کے بعد کون سی شخصیتیں ہیں جو بہت زیادہ یا سب سے زیادہ قریب ہیں، سب سے زیادہ کلوز ہیں پنجتن سے؟ آپ تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں، جناب زینب ہی واحد وہ شخصیت ہے جس کو رسول اللہ کی بھی آغوش ملی، جناب خدیجہ کی معرفت ملی، جناب سیدہ کی عصمت ملی، علی کا لہجہ ملا، علی کا کلام ملا، علی کا علم ملا، علی کی تربیت ملی، امام حسن مجتبیٰ کی تربیت اور سرپرستی ملی، امام حسین کی تربیت، سرپرستی، مشورہ، ساتھ، شرکت، یعنی ایک ذات جس پہ پورے 5 کے 5 پنجتن اپنی نورانیت نچھاور کرتے ہوئے نظر آئیں، وہ جناب زینب ہیں۔ اس کا دوسرا رخ دیکھیں، یعنی آپ یوں کہیں جناب زینب وہ ہے جن کے کردار سے پنجتن کے کمالات کے گلدستے کا ریفلیکشن اور عکس نظر آتا ہے۔ جسے رسول کی نورانیت کی جھلک دیکھنی ہو، عصمت فاطمہ کی جھلک دیکھنی ہو، علی کا لہجہ، کلام، مضمون دیکھنا ہو، جسے حسن مجتبیٰ کا حلم دیکھنا ہو، جسے 5ویں شخصیت اصحاب کسا میں امام حسین کے جلوے دیکھنا ہو، تو اسے چاہیے کہ زینب کو دیکھے، کیونکہ ان سے زیادہ کوئی قریب شخصیت نہیں تھی۔ جناب ام کلثوم بھی تاریخ کی روشنی میں ظاہر کے ساتھ تھی، مگر مرکزی کردار جناب زینب کا ہے۔ حضرت ابو الفضل عباس بھی ساتھ ہیں، مگر ظاہر ہے کہ جناب سیدہ نے بیٹا تو کہا ہے، مگر رسول اللہ کی ظاہری زندگی کے زمانے میں جناب عباس کی حیات تو نہیں تھی۔ تو یہ خصوصیت ہے جناب زینب کی کہ جن کے وجود میں پورے 5 پنجتن کی نورانیت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ وہ نمائندگی کرتی ہوئی چلی ہیں، چوتھے امام کی حفاظت کرتے ہوئے دربار یزید تک، اور پھر وہ کارنامہ کیا ہے جو روایات اہل بیت میں بھی، تاریخ اہل بیت میں بھی یونیک تھا، الگ تھا۔ اس لیے جیسا کہ چوتھے امام سے کہنے والے نے کہا، تسلی دیتے، مولا شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے، تو امام نے کیا فرمایا؟ شہادت ہمارے گھرانے کی میراث ہے، مگر کیا بیبیوں کا بازاروں میں لے جایا جانا یہ ہمارے گھرانے کی میراث ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا، وہ جنگ جناب زینب و سید سجاد نے جیتی ہے، جو جنگ ادھوری تھی، انوکھی تھی، ادھوری نہیں انوکھی تھی۔ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا معرکہ سر کیا گیا، نہ اس کے بعد کبھی ایسا معرکہ سر کیا گیا۔ ہاں، احساس مصیبت اور درد مصیبت کی کیفیت بھی الگ تھی۔ بات جناب زینب تک پہنچی ہے۔ شام اور دربار و شام و قید خانہ شام کی مصائب کی تاریخیں ہیں، 40 کی جانب تاریخیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ خصوصیات فضائل میں بھی جناب زینب کی کچھ عجیب ہیں، مصائب میں بھی کچھ عجیب ہے۔ میں عام طور پر کوشش کرتا ہوں کہ مصائب میں بھی کوئی نہ کوئی پیغام نکالوں، تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کروں۔ دیکھیں، مصیبت بھی جو جناب زینب نے مصیبت دیکھی ہے وہ کسی اور نے نہیں دیکھی۔
اب آپ اس رخ سے دیکھیں، ہر زبان ہر کمیونٹی میں یہ اس طرح کے فقرے ہیں. فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ شنیدن کہ بود مانند دیدن، سننا جو ہے وہ دیکھنے جیسا ہو نہیں سکتا. اب آپ جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں ظاہری آنکھوں سے، سٹوری سننے اور دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امام حسین کی شہادت ایسی مصیبت ہے جس کے لیے کہا گیا مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام. وہ مصیبت جس کے لیے زمین روئے، آسمان روئے، ملائکہ روئے، جنات روئے، انسان روئے، درخت روئے، خانہ کعبہ کے صحن میں آثار دیکھے جائیں، مسجد بیت المقدس میں آثار دیکھے جائیں. غرض یہ کہ کل کائنات سراپا غم ہے اس منظر پر کہ جو منظر عصر عاشور تھا، رسول کے نواسے کا سوکھا گلا، ظالم کا کن خنجر. اور یہ مصیبت وہ ہے، یہ شہادت وہ ہے، وہ کارنامہ، یہ کارنامہ وہ ہے جس کا تذکرہ روز اول سے تھا. شیخ جعفر شوشتری اپنی کتاب خصائص الحسینیہ میں، چونکہ کافی اہم اور عظیم ان کے مضامین ہیں خصائص الحسینیہ میں، تو میں بیچ بیچ میں کبھی اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں کہ وہ بحث کرتے ہیں کہ مجلس کا آغاز کب سے ہوا. یعنی مجلس ہماری زبان میں غم حسین کا آغاز کب سے ہوا، جسے ہم لوگ مجلس اعزا کہتے ہیں. کیا قید خانہ شام سے رہائی کے موقع پر جو مجلس ہوئی وہ پہلی مجلس تھی؟ کہا کہ نہیں، وہ پہلی مجلس نہیں تھی، اس سے پہلے بھی مجلس ہوئی، اس سے پہلے بھی گریا ہوا، کربلا میں بھی گریا ہوا، عصر عاشور میں بھی گریا ہوا. یہ تو باقاعدگی کے ساتھ عزاداری کا اہتمام جناب زینب سے ہوا، وہ فیکٹ ہے، اس کا انکار نہیں ہے. مگر تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو اس سے پہلے رسول اللہ نے بھی تو گریا کیا تھا، جناب سیدہ نے بھی تو گریا کیا تھا، مولا علی نے بھی تو گریا کیا تھا، امام حسن نے بھی گریا کیا تھا. پھر کہتے ہیں کہ آپ چلتے جائیں چلتے جائیں. جناب ابراہیم نے خبر شہادت امام حسین پر گریا کیا، جناب موسیٰ نے گریا کیا. آپ کو روایت چاہیے ہے، آپ بعد میں چاہیں تو اس کا حوالہ پوچھ سکتے ہیں. جناب عیسیٰ نے، جناب موسیٰ نے، یہاں تک کہ جناب آدم کو جب پنجتن کے نام جبریل پڑھا رہے تھے، اے آدم کہو یا حمید و بحق محمد، جناب آدم نے چاروں نام کہے، اور جب جیسے پانچویں نام پہ پہنچے جبریل نے کہا اے آدم کہو یا قدیم الاحسان بحق الحسین، تو جناب آدم تڑپ گئے، رو کے پوچھا اے جبریل تم نے 5 مقدس نام میرے سامنے بیان کیے، یہ 5واں نام تم نے کیسا بیان کیا کہ میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، آنکھ سے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں، مجھے عجیب بے چینی غم کی ہے. کہا جانتے ہو، ذرا دل تھام کے سننا، یہ تمہارا فرزند ہے جسے پیاس کی شدت میں جانوروں کی طرح سے ذبح کر دیا جائے گا. یہ سننا تھا. روایت کے الفاظ ہیں فبکا بکا الثقلا، آدم ایسے روئے جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی میت پر روتی ہے. میں نے سب کس لیے عرض کیا؟ جناب آدم نے شہادت امام حسین سے ہزاروں سال پہلے خبر شہادت سنی، ان سے سنا نہ گیا. آدم سے سن کر برداشت نہ ہو سکا، ابراہیم و عیسیٰ موسیٰ سے سن کر برداشت نہ ہو سکا، رسول اللہ سے سن کر برداشت نہ ہو سکا، بی بی سیدہ اور امیر المومنین اور امام حسن سے سن کر برداشت نہ ہو سکا. جو مصیبت سنی نہ جا سکی تھی وہ 70 قدم کے فاصلے پر تلے زینبیہ پر زینب کھڑی دیکھ رہی تھی. ظالم کا سوکند خنجر تھا، مظلوم کا سوکھا گلا. یہ صرف امتحان زینب تھا. کبھی دائیں دیکھتی، کبھی بائیں دیکھتی، کبھی نجف کا رخ کرتی، کبھی مدینے کا رخ کرتی، کبھی آسمان کی جانب دیکھتی، کبھی ظالم سے خطاب کیا اے عمر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا بھائی ذبح کیا جا رہا. کہیں سے کوئی جواب نہ آیا. ہاں میدان سے ایک نحیب سی آواز آئی، اے بہن زینب خیمے میں چلی جا، ابھی حسین زندہ ہے. اللہ اکبر. میں چاہ رہا تھا کہ کچھ مصائب زندان شام اور دربار شام کے پڑھوں، نہیں، وقت تمام ہو چکا، یہیں پہ مجلس کو تمام کرتے ہیں. وہ بی بی جو اپنے بھائی سے رخصت ہونے اور فرقت کے تصور میں بے ہوش ہو رہی تھی، ذرا تصور کرو اس بہن کا کیا عالم ہوگا کہ جب 11 محرم قافلے کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا تو زینب ایسے تنہا ہو گئی جیسے حسین تنہا ہو گئے تھے. فنظرت یمین و شمالا، بی بی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، اور خدا، اللہ اکبر اللہ اکبر، خدا ہمیں معرفت جناب زینب سے مشرف فرمائے اور ہماری نگاہ جناب زینب کی نگاہ کی تابع بن جائے. عجیب کیفیت ہے. جب 11 محرم پہنچی ہیں
اپنے بھائی کے جنازے کے قریب. پہلے تو یہ عالم تھا کہ سید سجاد نے خود کو گرا دیا, چہرے کا رنگ زرد ہو گیا, قریب تھا روح نکل جائے. علماء بیان کرتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ اگر مشیت پروردگار نہ ہوتی اور جناب زینب کا تسلی دینے کا انداز نہ ہوتا تو طے تھا کہ سید سجاد کی روح نکل جاتی. اس لیے کہ اپنے بابا کی غربت کو, جنازے کی غربت کو دیکھا, سید سجاد سے برداشت نہ ہو سکا. ایک مرتبہ بی بی نے شانہ ہلایا, یا بقیت الماضین, ایک جملے میں ایک پوری زیارت وارثہ ہے. اس کی تفسیر میں, اے گزشتگان کے بقیہ, اے وارث تمام نیک کرداروں کے اور عظیم ہستیوں کے, میں تمہارا کیا عالم دیکھ رہی ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی داغ مفارقت دے جاؤ. پھپھی اماں, وہ بیٹا جی کر کیا کرے, جس کے باپ کا لاشا بے گورو کفن پڑا رہے. بی بی نے جو تسلی دی ہے, اللہ ہم سب کو انشاءاللہ زیارت امام حسین سے مشرف فرمائے. آج بھی ہم 1400 سال بعد ادنا گنہگار, معمولی گنہگار عزادار امام حسین کی قبر کے قریب پہنچتے ہیں نا, خاص طور سے جب 40 کی بات ہو, 40 کی بات ہو, تو عجیب دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگتی ہیں, دل ٹوٹنے لگتے ہیں. کوئی تصور کرے جب زینب اپنے بھائی کے قریب پہنچی ہوں گی, قبر نہیں بلکہ 11 محرم جنازے کا تصور کریں, کیا عالم رہا ہوگا. تسلی دیا, بھیا بیٹا سید سجاد گھبراؤ نہیں, آج اپنے بابا کی غربت پر اتنا نہ گھبراؤ, اتنا پریشان نہ ہو. میں نے ام ایمن سے سنا ہے تیرے بابا کا عالی شان روزہ بنے گا, دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ تمہارے بابا کی زیارت کو آئیں گے. میں ہر سال یہ جملہ عرض کرتا ہوں, گویا جناب زینب ان زائرین کے قافلوں کو, ان دوڑتے ہوئے جانے والوں کے لشکروں کو اور گروہوں کو دیکھتی تھی. یہ نگاہ زینب تھی. اور جب سید سجاد کو تسلی دے چکی, پھر خود نے بی بی نے اپنے بھائی کے جنازے سے خطاب کیا, کبھی دائیں کبھی بائیں. پہلے مدینے کا رخ کیا, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, آسمان کے ملائکہ کا درود و سلام ہو آپ پر. یا رسول اللہ, یہ وہی حسین ہے جسے آپ دوش پر بٹھایا کرتے تھے, جس کے گلے کے بوسے لیا کرتے تھے, جس کے سینے کے بوسے لیا کرتے تھے. آج مرمل بالدماء, خون میں غلطاں اس کا بدن ہے, بیابان کی دھول اس کا کفن بنی ہوئی ہے. اور اس کے بعد بی بی نے بوسے لیے. یہاں پر ایک تصور بعض علماء بیان کرتے ہیں, یہ کوئی روایت کے الفاظ میں ایک تصور ہے. بی بی نے تصور میں کہا ہوگا, نانا میں نے آپ کو سلام تو پیش کر دیا, آپ نے میرے بھائی کے گلے کے بوسے لیے تھے, سینے کے بوسے لیے تھے, لیکن تصور میں کہا ہوگا, نانا آج جیسے بوسے میں لے رہی ہوں ویسے بوسے تو آپ نے بھی نہیں لیے تھے. وہ کیا تھا, بی بی نے کٹی گردن پہ اپنے لبوں کو رکھا. یبنا اخیا, اے میرے ماں جائے, ابارے مصیبت نہیں اٹھتا بھیا, یہ زینب یہاں سے تنہا کیسے جائے, ذرا اپنے لال کا حال تو دیکھ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون, انا لله وانا الیہ راجعون. پروردگار ہمارے قلیل اعمال قبول فرما, ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما, ہمیں اپنے کوششوں میں اخلاص نیت کی توفیق میسر فرما. دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ فرما. دنیا کے تمام بے گناہ انسان جو ظلم و جور کا شکار ہیں, پالنے والے, ان کی زندگی میں آسانیاں نازل فرما. خصوصاً مومنین کی حفاظت فرما, عزاداران امام حسین کی حفاظت فرما, امام زمانہ کا نام لینے والے, مولا امام حسین کا نام لینے والے, اور کربلا کا تذکرہ کرنے والے, جہاں کہیں بھی جس حالت میں ہیں, خصوصیت کے ساتھ جنگ زدہ علاقوں میں, مڈل ایسٹ میں, مالک تمام مومنین کی شیان حیدر کرار کی, بالخصوص تمام مسلمان, تمام انسان جو بے گناہ ہیں, ان کی حفاظت و نصرت فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, مومنین کی جماعتوں کی حفاظت فرما, ان سے سختیوں کو, پابندیوں کو, پریشانیوں کو دور فرما. علماء کرام مراج اعظام کی حفاظت فرما. علماء شہداء کے درجات جو دنیا سے جا چکے انہیں بلند فرما, ان کی بہترین بھرپائی اور اس کا نعم البدل عطا فرما. مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین. Ya Hussein. Ya Hussein.